ام معبد کی وہ روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کیسے دیکھا ہے. وہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکل کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں ایک ٹینٹ نظر آتا ہے. وہ ٹینٹ کے باہر ایک خاتون بیٹھی ہے. اس نے دیکھا کچھ مسافر آئے ہیں اور وہ مسافروں کو جو اس کے پاس پانی تھا, پانی سے اس نے ان کی تواضع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس عورت سے پوچھو کچھ کھانے کے لیے ہے اس کے پاس. تو انہوں نے پوچھا اس عورت سے, تو اس نے کہا کہ جی کوئی مکھن, کوئی کھجور, کوئی گوشت, کوئی ایسی چیز, کوئی روٹی. تو اس عورت نے کہا کہ جی آج تو گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ اس کے ٹینٹ کے کونے میں ایک بکری کھڑی تھی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ بکری تیری ہے؟ اس نے کہا یہ بکری میری ہے. اس میں دودھ ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو قریباً مر گیا, خامد میرا صبح ساری بکریاں لے کے گیا ہے, اس سے چلا نہیں جا رہا تھا تو وہ اس کو گھر چھوڑ گیا, یہ تو مرنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے کے آؤ. وہ عورت لے کے آئی. آپ نے اس کو ہاتھ پھیرا ہے اور عورت سے کہا ہے کہ برتن لے کے آؤ, اور وہ برتن لے کے آئی ہے اور آپ نے دودھ دھونا شروع کر دیا. وہ عورت جو ہے وہ شوق میں چلی گئی, حیرت میں. جب وہ برتن بھر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس عورت کو دیا, پھر ابوبکر کو, پھر ایک گائیڈ تھے ساتھ ان کو دیا, پھر آخر میں خود پیا. اس کے گھر کے سارے برتن خود آپ نے دھو کے بھر کے دیے. جب اس نے کہا کہ کوئی برتن نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب ہمیں اجازت ہے. تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بیچاری شوق ہے, حیرت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. شام کو جب اس کا خامد آیا ہے گھر پہ, تو اس نے دیکھا دودھ. تو اس نے پوچھا یہ کدھر سے آیا؟ اس نے کہا بکری نے دیا. اس نے کہا یہ تو مرنے کے قابل تھی. انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی دیکھ تو دودھ سے بھری ہوئی ہے. تو پھر اس نے پوچھا اس عورت سے کہ یہ کس نے کیا ہے. پھر اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اس نے محسوس کیا وہ فرمایا. وہ ایک قسم کا پورٹریٹ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ہے. اس میں پھر جب میں ریسرچ میں گیا ہوں تو اس میں ایک جملہ, اور دو لفظوں کے جملے ہیں اتنے خوبصورت کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک جملہ ہے حسن الخلق. جب وہ آپ کی حسن کی تعریف کر رہی ہے تو وہ اس نے لکھا کہ حسن الخلق, کہ وہ تخلیق میں سب سے بہترین تھے. کچھ جو ہمارے احادیث کی بکس ہیں یا ان میں جو اس علاقے میں ہیں, اس میں انہوں نے لکھ دیا حسن الخلق, کہ وہ اخلاق میں بہت اچھے تھے. تو اس طرح کی تھوڑی بہت ریسرچ اس میں کرنی پڑی. اس کے بعد جب میں نے اس کو دیا, پھر حضرت علی کرم الوجہ کا میں نے حلیہ شریف لکھا, وہ اس کو دیا. جب میں اس کو ڈیلیور کرنے گیا ہوں جدہ میں, تو اس کے پاس کوئی ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بہت بڑے اسکالر. تو اس نے دیکھا کہ ام معبد کا بھی لگا ہوا ہے اور حضرت علی کا بھی لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یار جو اصل ہے وہ تو آپ نے لکھا ہی نہیں. تو وہ شیخ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اصل کیا ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ہند بن ابی حالہ التمیمی کا ہے, جو حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے بیٹے تھے اور وہ اسکالرلی پرسن تھے. ان سے حضرت حسن نے سوال کیا تھا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کتاب ڈھونڈے. وہ اس کے پاس کتاب تھی, وہ کتاب نکالی, اس کو مل گیا. پھر مجھے واپس بھیجا جدہ سے کہ تو واپس جا, یہ لکھ کے لیا. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو اسپریچولی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی قرآن کے بعد اگر کوئی چیز سب سے پاورفل ہے جو میں نے دیکھی ہے, جو میں نے وٹنس کی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حلیہ شریف ہے, جو تینوں روایتیں ملتی ہیں. لوگوں نے اور بھی صحابہ نے بے شمار